نسل تو بیٹے سے آگے بڑھتی ہے. اگر کوئی پوتا ہو تو کہتے ہیں کہ میری نسل میں سے. نواسا ہو تو ہماری نسل میں سے نہیں ہے, یہ تو ان کی نسل میں سے کہ جن کے لڑکی بیاہ کے گئی ہے. ایسا ہی ہے نا دنیا کا طریقہ, ہمیشہ ایسا ہی ہے. لیکن یہاں معاملہ بدل کیسے گیا ہے؟ یہ معاملہ ایسے بدل گیا. یہ سوال کس نے کیا تھا؟ حجاج ابن یوسف نے. حجاج ابن یوسف, کیا گزارش کروں کہ جب یہ واصل جہنم ہوا اور اس کے زندان کو کھولا گیا تو ہزاروں ایسی علوی سادات اس کے زندان سے باہر نکلی تھی جن کے جسموں پر لباس نہیں تھا. یعنی وہ مظالم کی داستان ہے. حجاج ابن یوسف نے عید قربان کا دن تھا, نماز پڑھائی, خود امام جماعت بن کے نماز پڑھائی. یہ مذہب اہل بیت کا افتخار ہے کہ وہاں پر دین کا امام تو چھوڑیے, 2 رکعت نماز کا امام بھی کوئی ظالم نہیں ہو سکتا, اسے عادل ہونا چاہیے. یہ مذہب جعفری کا افتخار ہے. لیکن وہاں حجاج ابن یوسف جیسے بھی نماز پڑھا لیتے ہیں. عید قربان کی نماز پڑھائی, اور نماز پڑھا کے جب واپس آیا تو شعبی, اس کا چیف جسٹس قاضی القضات, وہ اس کے ساتھ تھا. اس نے شعبی سے کہا کہ آج عید کا دن ہے, میرا دل چاہ رہا ہے کہ اگر کوئی علی والا آ جائے اسے ذبح کروں, قربانی کا دن ہے. شعبی جو تھا وہ اہل سنت سے تھا لیکن محب اہل بیت تھا. اس نے کہا حضور آج کے دن سنت رسول یہ ہے کسی بکری کو, کسی بھیڑ کو, کسی اونٹ کو ذبح کیا جائے, آپ کسی انسان کو ذبح کریں گے؟ تو جواب دیا حجاج نے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے شعبی تمہیں نہیں معلوم, اللہ نے کہا اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. ہمیں صاحبان امر, ہماری اطاعت واجب ہے. اور پھر اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ زندان میں سے کسی علی والے کو لے کے آؤ. اچھا شعبی جو ہے دل میں تڑپ رہا تھا, اللہ اکبر, آج عید قربان کا دن, آج میرے سامنے یہ ذبح کرے گا کسی علی والے کو. یہ مظالم جانب میں آج تو کچھ بھی نہیں ہے, یقین جانیے گا. شعبی نے کہا کہ یحییٰ ابن یعمر کو بلایا گیا. یحییٰ ابن یعمر علی کا ایک چاہنے والا تھا. حجاج نے کہا کہ ہاں میں اسے ذبح کروں گا آج. اللہ اکبر, آپ تصور کیجئے کیا منظر ہوگا اس وقت. شعبی کہتا ہے میں تڑپ رہا تھا, کسی طریقے سے بچا لوں اسے. تو میں نے حجاج سے کہا حضور ایک میری بات سن لیجئے, بس ایک بات, آپ ایسا کیجئے اس سے کوئی سوال کر لیجئے, اس سے پوچھ لیجئے کوئی سوال. اگر اسے سوال کا جواب آ جائے تو اس جواب کی خاطر اسے رہا کر دیجئے, جواب نہ آئے تو پھر ذبح کر دیجئے, آپ کی مرضی. شعبی نے کہا میں نے ایک چانس لینا چاہا کہ شاید کوئی سوال کرے, سوال کا جواب آ جائے. حجاج نے کہا ٹھیک ہے, لیکن میں اس سے بہت مشکل سوال کروں گا. کہ میرا سوال یہ ہے, یحییٰ ابن یعمر کو کھڑا کیا گیا, بزرگ, بارش, سفید داڑھی تھی. کہا اے یحییٰ تم شیعہ لوگ یہ کہتے ہو کہ حسن اور حسین فرزند رسول ہیں, جبکہ وہ تو فرزند فاطمہ زہرا تھے. تو نسل تو بیٹے سے آگے بڑھتی, بیٹی سے آگے نہیں بڑھتی. تو تم کیسے کہتے ہو کہ حسن اور حسین رسول اللہ کے بیٹے ہیں؟ وہ سوال جو میں نے آپ کے سامنے بھی رکھا تھا, تم نے کیسے کہا؟ تو یحییٰ نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا, یہ تو نے بہت آسان سوال کیا, اس کا جواب تو قرآن میں موجود ہے. ابھی یحییٰ کچھ کہنا چاہتے تھے کہ حجاج نے روک دیا. کہا مجھے معلوم ہے قرآن میں, لیکن تجھے آیہ مباہلہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ اکبر. کہ میں جانتا ہوں تو آیہ مباہلہ پڑھنے والا ہے, آیہ مباہلہ تجھے پڑھنے کی اجازت نہیں, اس کے علاوہ کچھ اور بتا. ابھی پلٹ کر بہت آسان بات کی جا سکتی تھی کہ آیہ مباہلہ کیا قرآن کا حصہ نہیں کا نہیں. تو یحییٰ اب وہ علی والا ہی کیا کہ جو اس قسم کے مناظرے میں شکست کھا گیا. جیسے صاحب منبر سلونی سے علم کی بھیک عطا ہو رہی ہو, وہ کیسے؟ کہا کہ اے حجاج تو نے تو غلط سمجھا کہ میں آیہ مباہلہ پڑھ رہا تھا, میں تو کوئی اور آیت پڑھ رہا تھا. اچھا, کہ قرآن میں آیہ مباہلہ کے علاوہ بھی کوئی آیت ہے جس سے سمجھ میں آئے کہ فاطمہ زہرا کے فرزند رسول اللہ کے فرزند ہیں؟ ہاں ہے. حجاج نے کہا کون سی آیت ہے؟ اچھا شعبی بھی حافظ قرآن ہے, خود چیف جسٹس ہے, اور حجاج بھی قرآن کو جانتا ہے. یہ میں نے اپنی جانب غلط اشارہ کر دیا, سوری, معذرت چاہتا ہوں جج کا نام لے کے. تو یہ سوچ رہے ہیں کہ کون سی آیت ہے قرآن میں. اس نے کہا سورہ مبارکہ انعام تم نے نہیں پڑھا, جس میں اللہ کہتا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان. غور فرمائیے گا, لطف آئے گا آپ کو. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان, ابراہیم کی نسل میں سے داؤد اور سلیمان علیہ السلام. کیا ہے ایسا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا. پھر اللہ آگے کہتا ہے وَيُوسُفَ وَأَيُّوبَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. یوسف ابراہیم کی نسل سے, ایوب ابراہیم کی نسل سے, موسیٰ ابراہیم کی نسل سے, ہارون ابراہیم کی نسل سے, وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ہم احسان کرنے والوں کو ویسے ہی جزا دیا کرتے ہیں.
اس کے بعد اگلی آیت میں کہا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاس، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، یہ سب ابراہیم کی نسل سے، وَكُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہ سب کے سب ہمارے صالح بندے تھے. کئی آیت ہے قرآن کی یا نہیں؟ کہاں ہے؟ اس سے کہاں ثابت ہوا کہ حسن اور حسین فرزند فاطمہ زہرا ہیں؟ کہ اچھا یہ بتا ابراہیم کی نسل سے اللہ نے کن کن کو گنوایا؟ داؤد، سلیمان، یوسف، ایوب، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس. کہ یہ بتا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ابراہیم کی نسل سے ہیں تو عیسیٰ کیسے ابراہیم کی نسل سے تھے؟ کاش میری بات پہنچ سکے. اللہ اکبر. کہ بھائی عیسیٰ کیسے ابراہیم کی نسل سے تھے؟ عیسیٰ کا تو کوئی باپ تھا نہیں. کاش میری بات پہنچ سکے. تو جواب دیا حجاج نے کہ باپ نہیں تھا لیکن حضرت مریم کے ذریعے سے ابراہیم کی نسل سے تھے. بات مکمل کر دوں تاکہ ایک نعرہ حیدری کا آپ کو بھی موقع مل جائے انشاءاللہ اور سب اس عبادت سے مستفید ہو سکیں. آپ سمجھ چکے، میں جانتا ہوں بات پہنچ چکی ہے. حجاج نے کہا کہ مریم کے ذریعے سے فرزند ابراہیم ہے. کہا اچھا اتنا بتا کہ عیسیٰ اور ابراہیم میں کتنا فاصلہ ہے؟ کتنا فاصلہ ہے؟ کہا کئی صدیوں کا فاصلہ ہے. کہا اچھا اگر عیسیٰ کئی سو سال بعد مریم کے ذریعے سے فرزند ابراہیم ہو سکتے ہیں تو حسن اور حسین بغیر کسی فاصلے کے بلا فصل فاطمہ زہرا کے صدقے میں فرزند رسول کیوں نہیں ہو سکتے؟ شعبی جو ساتھ میں موجود تھا حافظ قرآن ہے لیکن کہتا ہے فَكَأَنَّمَا سَمِعْتُ هَذِهِ الْآيَةَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے زندگی میں پہلی مرتبہ اس آیت کو سن رہا. جب بھی تم کہتے ہیں علی کے ایک چاہنے والے سے قرآن سنا تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے یہ تو وہ قرآن ہے کہ جو اس سے پہلے ہم سمجھ نہیں پائے تھے. جب وارث علی خود تشریف لے آئے اور جب وہ خود قرآن کی تلاوت فرمائے اور خود قرآن کی تفسیر فرمائے تو پھر کیا عالم ہوگا اس وقت.